بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا مسئلہ ادب ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ادب کی اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں اپنی زندگی کا بیشتر وقت صرف کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے نوجوان نسل کا ایک مضبوط شاعر، ایک مضبوط آواز اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، سو ہم نے آج ان سے درخواست کی کہ وہ بزم شاعری میں ضرور شرکت کریں۔ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے بزم شاعری میں شریک ہوئے ہیں۔ آج ان سے تادیر گفتگو بھی، سلسلہ گفتگو کا بھی رکھا جائے گا اور ان سے کلام بھی سماعت کیا جائے گا۔ ہماری سماعت تک، آپ کی سماعتوں تک وہ کلام بھی منتقل کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے اور نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، یعنی آج تو اب یہ ہم اس عہد میں سفر کر رہے ہیں کہ جو 4 دن ہوتے ہیں شعر کہتے ہیں، اسے بھی آپ کہہ دیتے ہیں نمائندہ، لیکن یہ حقیقتاً ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اپنے عہد کے نوجوان نسل کے نہ صرف نمائندہ شاعر ہیں بلکہ بہت سارے سینئرز بھی ان سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ ان کا کلام دیکھتے ہیں اور ان کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہدایت ساحر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہدایت کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یار مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کو ترقیوں کی جانب مسلسل بنا رکے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ پھر میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اس بزم کا حصہ بنے۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں عجیب ایک سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ جس طرح سے تعارف کرایا آپ نے، آپ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ ہم جب اس دشت میں آئے تھے، یہ کوئی 20-22 برس پرانی بات ہے، تو جن جنونیوں سے ہم ملے تھے تو ان میں آپ بھی تھے، اور یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور دوست جو ہے نا، وہ سب سے بڑی گواہی ہوتے ہیں دوستوں کی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور کبھی کبھی جب تھکنے لگتا ہوں یا کہیں کسی حوالے سے دل برداشتہ ہوتا ہوں، تو پھر ایسی کوئی تھپکی جب پیٹھ پہ پڑتی ہے نا، تو ایک توانائی ملتی ہے۔ اور یہاں آ کر واقعتاً میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک توانائی ملتی ہے، مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں زندگی جو ہے نا، چونکہ رائگانی کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، واہ واہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں، زندگی رائگانی میں نہیں ہے، کچھ ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں بلکہ ہدایت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بظاہر ممکن ہے کہ بہت سے ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کے سامنے ہماری عمر رائگاں تصور کی جا رہی ہو، ہماری تخلیقات رائگاں تسلیم کی جا رہی ہو، لیکن ہم اور ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم بالکل ایک مثبت راہ پر سفر کر رہے ہیں، خواہ کہ ہم دھیرے چل رہے ہیں یا تیز رفتاری سے چل رہے ہیں۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا ایسا کہ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں وقت کا ضیاع کر رہا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے نا۔ اور آج ہم بالکل، مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کوئی بزم شاعری میں بیٹھے ہیں اور شاعر ایک مہمان کو بلایا اور بہت آپ نے مہذب انداز سے بیٹھنا ہے، اور مہذب آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، اور شاعر تو بہرحال آپ ہے ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے تعارف میں شاید اس طرح سے آپ کا تعارف پیش نہیں کر سکا، اور دوستی وہ بقول بھائی انور شعور کے کہ دوست کہتا ہوں تمہیں، شاعر نہیں کہتا شعور، دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی جگہ۔ تو ہماری دوستی اپنی جگہ، لیکن آپ کے تعارف میں وہ کلمات ادا نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تعارف میں، تعارف معنی آپ اپنی تعریف ہی کہہ لیں، لیکن آپ خود ساختہ اپنی تعریف نہ کریں، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ آپ شاعری میں کیسے آئے، شاعری کی سمت کیسے آئے، اور شاعری کو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اچھا، شاعری کی طرف آنا جو ہے میرے خیال سے یہ سبھی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک غیر محسوس سفر ہوتا ہے آپ کا، کہیں پر بھی۔ ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا تو میں بانسری بجایا کرتا تھا، نعت خوانی اور مختلف جو ہے نا وہ، لیکن سکون میسر نہیں تھا کہیں پہ۔ تو یہ اسکول کے زمانے کی بات ہے، ہمارے اسکول کا ایک رسالہ تھا الہلال کے نام سے، ماہنامہ الہلال کے نام سے ایک رسالہ نکلتا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ یہ کوئی 6ٹھی 7ویں کی بات ہے
انہوں نے کہا کہ کچھ اگر آپ لکھنا چاہیں تو میں نے اس میں بچوں کی نظمیں جیسی ہوتی ہیں میں نے نظمیں لکھنے کا آغاز کیا وہاں سے. تو وہ ایک وہ جو جب وہ سلسلہ چلا نا تو ایک سیٹسفیکشن کا لیول ہی الگ تھا, مزہ آ رہا تھا مجھے کرتے ہوئے. یہ سارا سلسلہ ہوا. پھر اس کے بعد جب میٹرک کیا اس کے بعد ریڈیو پاکستان ایک حوالہ ہمارا اس طرح سے بنا کہ ہمارے دوست عاطف توقیر اور بہت سارے دوست تھے جو کہ یہاں آیا کرتے تھے, اور یہاں ایک سلسلہ ہوتا تھا 1 منٹ کے نام سے. تو اس میں بحیثیت شاعر ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پر اپنا کلام سنایا. اقبال فریدی صاحب یہاں ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے سنا تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا مجھے اور مجھے کہا کہ یہ دروازہ ہے میرا اور یہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے, تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو, تم بہت اچھا کہتے ہو. پھر اسی دورانیے میں ایک مشاعرہ ہوا, جنرل مشاعرہ ہوتا تھا ریڈیو پاکستان کا, تو انہوں نے مجھے اس میں بٹھا دیا. اچھا. اور وہ جو اپریسیشن تھی نا سینئرز کی اور وہ دوستوں کی اور وہ ساری چیز, اس نے جیسے مجھے نا ساری چیزوں سے سمیٹ کے نا ایک دھارے میں ڈال دیا کہ تمہیں یہی کرنا ہے, یہ جو سلسلہ ہے یہی کرنا ہے. تو یہ تقریباً 97 کی بات ہے کہ اس کے بعد سے جو سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا لیکن وہ باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ وہاں سے جو آغاز ہوا تو اس کے بعد پھر باقی تو چیزیں بدلتی رہیں, لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ تاحال چل ہی رہا ہے اور یہ یوں سمجھے کہ جیسے اور چلتا ہی رہے گا. مطلب اب یہ سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ نہیں بلکہ ایک سانس کی سی حیثیت اختیار کر گیا ہے. اب یہ سلسلہ سانسوں کے ساتھ ہی ٹوٹے گا. جب دم گھٹنے لگتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ آپ اس کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو سانس بحال ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے, آپ کو آکسیجن کا کام ملتا ہے اس سے. بہت اچھا ہدایت. اور ہدایت آپ سے کلام بھی سماعت کریں گے لیکن چونکہ ہماری ملاقاتیں بدنصیبی سے کم ہو رہی ہے, ہمیں یہ شرف کم حاصل ہوتا ہے آپ کی قربتوں کا. سو آج ہمیں یہ شرف حاصل ہے تو میں چاہوں گا کہ بہت ساری گفتگو بھی ہم کر لیں, بہت سارا کلام بھی آپ سے سماعت کریں. ادبی صورتحال پہ میرے خیال سے کہنے کے لیے زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ یقین میں معافی چاہ رہا ہوں مخل ہوا آپ کی ہوں, میں اتنا ٹوٹ چکا ہوں, اتنا دل برداشتہ ہوں کہ پوری طرح سے سوال بھی ادا نہیں کر رہا, چونکہ مجھے معلوم ہے سامنے والا بھی ویسے ہی ہے, اس کے زیر اثر آیا ہوا ہے نا. تو اصل میں کہانی کیا ہوتی ہے, دیکھیے کہانی یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے بالکل ہوتا یہ ہے کہ ایک دوڑ میں نا بہت سارے لوگ ایک ساتھ بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر منزل تک وہی پہنچتا ہے نا جس میں کچھ دم خم ہوتا ہے, اسٹیمنا ہے. اور وہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل میں اس کو سمپلیفائی کروں اس طرح سے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ شاعری یا ادبی جو معاملات ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے انیشلی دیکھنے والوں کے لیے اپنے آپ منوانے کے لیے نا کہ آپ سامنے آ جاتے ہیں, لیکن جب سامنے آ جاتے ہیں نا تو پھر سسٹین رہنا اور اس منزل تک جانا بہت جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے. ٹھیک ہے, سو میں اس لیے پریشان نہیں ہوتا کہ اس دوڑ میں لوگ آ تو رہے ہیں اس کی چکا چوند دیکھ کے, لیکن جس میں جتنا دم ہوگا نا وہ اتنا آگے جائے گا. اب آپ دیکھیں جب ہمارا سفر آغاز ہوا تھا ایک امبوہ تھا نا ہمارے اطراف میں, بالکل ایسے ہی ہے. کتنے لوگ آپ کو اس منظر میں بالکل نظر صحیح آ ہے, رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. چندے وہ جتنی تیزی سے آتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے وہ ریورس گیئر لگاتے ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کبھی ان لوگوں کو 20-22-25 برسوں میں نہیں دیکھا, یہ اچانک سے یہ کہاں سے یہ سینئر شاعر اور شاعرات اور یہ لوگ نکل کے آ گئے. میں کہتا ہوں یار چھوڑو اس بات کو, آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ تو خیر آپ تو رہے نا جون بھائی کے ساتھ, ان کی حیات میں دیکھ لیں, ان کے جانے کے بعد دیکھ لیں نا, ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ کہ کام بولتا ہے. بالکل. اس میں وہ لوگ جو اس وقت مشاعروں کی زینت ہوا کرتے تھے ان کے بغیر مشاعرے ادھورے تھے. آپ کسی عام بندے سے پوچھیں ان کے بارے میں تو شاید نام بھی نہیں جانتا ہوگا, لیکن جون بھائی کے حوالے سے آپ اگر کسی بات کریں نا تو ایک ٹھیلی والے سے لے کے ایک برگر کلاس تک بچہ ان کو جانتا ہے. بالکل ایسے, اسے پتا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ شعر سنائے گا آپ کو. یار ہدایت بہت اچھی آپ نے بات کی, اور میں بلکہ بار بار یہی بات کہتا ہوں, میری ایک آسان سی بات جو ہے وہ بہت سے احباب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم جب جان بھائی کا ذکر کرتے ہیں یعنی جان ایلیا کو ڈسکس کرتے ہیں, اپنی گفتگو میں لاتے ہیں, تو ہم کہیں یہ سمجھتے ہیں ہم تمام شعراء کی طرح انہیں ڈسکس کر رہے ہیں. تمام شعراء جو میرے پاس فہرست ہے اس میں ایک بھی کل وقتی شاعر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, تو جان بھائی کی تو پہلی جیت یہ تھی کہ وہ کل وقتی شاعر تھے, وہ شخص اور کچھ نہیں تھا. تو خدا نے اسے اس کا انعام بھی دینا تھا. وہ ایسا نہیں تھا کہ دن کے وقت میں کہیں وہ لیکچرار ہے یا وہ شام کے وقت میں کہیں پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں اور پھر 2 گھنٹے نکال کر شاعری, وہ یعنی وہ 100 کل وقتی شاعر ہے. تو ہمارے شہر کا میرا یہ خیال ہے کہ بڑا المیہ یہ بھی ہے
کہ کل وقتی شاعر کوئی بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی ہے نا. اچھا قیصر بھائی ایک چیز اور نا میں جو سمجھتا ہوں چونکہ ہم خود اسی اس کا حصہ ہیں اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ وہ دور آپ کا جو صرف شاعری میں کٹا ہے وہ بڑا پروڈکٹیو تھا. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم تلاش معاش کے چکر میں نا روزگار کے چکر میں جیسے آپ ہیں میرا آپ کا ایک ہی ذریعہ معاش ہے روزگار ایک ہی ہے ہم چونکہ ٹی وی انڈسٹری سے نیوز انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں. اب یہاں آنے کے بعد نا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ یہاں آپ کو اپنا آپ دینا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اپنے یہاں پہ 8-10 گھنٹے جھونک کے چونکہ ہمارا حرف و معنی سے ہی تعلق ہے بیٹھ کے وہاں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب ہمارے اظہار کا سارا معاملہ یہاں پہ نکلتا ہے نا تو اس اظہار کے لیے ہم آدھے بچ جاتے ہیں. یہ جو ہم ہیں اس آدھے پہ ہیں. میں بڑی بالکل ٹھیک ہے. بالکل واضح ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو اظہار کے ذرائع میسر ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے اظہار کی شدت وہ نہیں رہتی جو کہ اوریجنلی ہوتی ہے. وہ ایک طاقت اور وہ اس کے اثرات. وہ شدت اس لیے تھی کہ وہ کل وقتی شاعر تھا. یہ عرض کی وہ شدت تھی. اب ہم کیا ہے میں ہوں ہم آدھے تو ویسے ہی مر جاتے ہیں. میں دن بھر جو ہے وہ اسکرپٹ لکھ رہا ہوتا ہوں رات کو 2 گھنٹے ریڈیو پہ بیٹھ کے بول لیتا ہوں ہفتے میں 3-4 دن. ٹھیک ہے. تو وہ جو اظہار ہے نا اچھا بیسیکلی میرے ہاں میں مخل ہو رہا ہوں بہت معافی چاہ رہا ہوں. میں کبھی اس طرح مخل نہیں ہوتا درمیان میں. وہ جو آدھے منے کبھی بد نصیبی سے شاعری بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مجھے وہ محمود سپرا کا وہ شعر یاد آیا ہے کہ آپ نے کہا ہم آدھے رہ جاتے ہیں مشقت سے دن بھر کی کہ دن بھر اپنے پیٹ کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں رات کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں. سپرا اس کی ساری کمائی مل مالک لے جاتا ہے میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں. تو ہاں تو ہم تنویر سپرا. تو میں نے یہ کہا کہ مطلب تمام معاملات کے ساتھ چل رہے ہیں ہم چل رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے. میں یہ جو اس وقت ایک یہ امبوہ شاعراں اور ادیباں جو چل رہا ہے نا میں اس سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ چلو کچھ بھی ہے نا کچھ بھی ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم معیار اور غیر معیاری اور غیر معیاری کی بات نہیں کر رہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہاں چلیں لوگ اپنی حاضریاں لگا رہے ہیں یہ بھی تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی نہ کسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں کہ جہاں آ کر آپ کی کتاب آپ کی روایات آپ کی تہذیبی اقدار آپ کی زبان وہ سب جو ہے وہ کسی دوسرے پیرہن میں کسی دوسرے پیرائے میں ڈھل رہی ہے وہاں پر آ کر جو ہے نا کہیں اگر کوئی بھی اپنی حیثیت کے مطابق حاضری لگاتا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلکہ ایک یہ کہ ایک فضا ہے اور فضا میں ایسے ہی ہے. مطلب آپ گلشن میں یہ مت سمجھیں کہ ہر پھول گلاب کا ہی پھول ہو دیگر بھی ہیں اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق پذیرائی حاصل کر رہے ہیں. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہدایت کہ ہمیں جو ہے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. دیکھیں وہ غلط سمت نہیں آ رہے. آپ ایک بہت بیہودہ سا جملہ آپ نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں ہم ایک سطحی سا جملہ استعمال کر لیتے ہیں فلاں متشاعر ہے وہ فلاں متشاعر ہے. یہ بری بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ چوری کی جانب ڈاکے کی جانب اور وہ ہیروئن اسمگل کرنے کی جانب وہ شاعروں کی جانب آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ کچھ پڑھ تو رہا ہے دیکھیں نا بھائی آپ یہ دیکھیں اگر وہ 100% نہیں کہہ رہا 1% کہہ رہا ہے تو آپ اس کی رہنمائی کریں کہ وہ 100% کہنے والا بنے. تو یہ رویے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہر اس پر ہم انگلی اٹھا لیں کہ وہ فلاں سے لکھوا رہی ہے وہ متشاعرہ ہے وہ یہ غیر اہم گفتگو ہے اس پر نہیں ہونا چاہیے. جو مسئلہ ہے نا دیکھیے بنیادی طور پر مسائل پہ چیزوں پہ بات کرنی چاہیے جو ریلیونٹ ہیں آپ سے اور مجھ سے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے ذاتیات میں من و تو میں الجھا ہوا شخص وہی ہوتا ہے نا جو دیکھیں 3 درجہ بندیاں کی ہیں مفکروں نے لوگوں کی چھوٹے بڑے اور سب سے بڑے. جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ جبلتی لوگ ہوتے ہیں میں تمہیں الجھے ہوئے وہ کیا کر رہا ہے اس نے کیا پہنا اس نے کیا پہنا اس نے کیا پہنا. ٹھیک ہے. وہ اس میں ہوتے ہیں. جو اس سے بڑے لوگ ہوتے ہیں جذباتیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ جمالیات کے لوگ ہوتے ہیں. وہ جمالیات کو دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے ہیں اور کرتے ہیں وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ نظریات کے لوگ نظریات وہ ہوتی ہے طاقتور چیز اصل یہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جذباتیت والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی نقصان دہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ بڑے حساس دل لوگ ہوتے ہیں. جیسے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ میں مجھ میں یعنی ہم لوگوں میں اور ایک عام آدمی میں فرق یہ ہے نا کہ آپ کو ایک پرفضا مقام میں بھیجا جائے اگر آپ کو نومبر دسمبر میں اور آپ صبح اٹھیں اور کھڑکی کھولیں نا آپ تو ٹھنڈی ہوا جو ہے نا آئے گی نا تو ایک عام آدمی پتہ کیا کرے گا وہ نتنے پھلا کے نا اس ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں بھرے گا بولے واہ کیا جگہ. لیکن اگر آپ میں یا کوئی بھی ہمارے ایسا احساس رکھنے والا بندہ ہوگا نا وہ جب سانس لے گا نا اس کی نگاہ سامنے
شاخوں پہ پڑے گی، جو مناظر ہیں اس پہ پڑے گی نا، وہ جب دیکھے گا کہ یار یہ پتے جو اس درخت کے نیچے ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کبھی اس پہ ہرے تھے، واہ، یہ اب اس سے نیچے گر چکے ان ہیں، کا سوچ کا وہ انداز ہاں، مختلف وہ ہوگا. اس درخت کی شاخوں سے ان پتوں کے ٹوٹنے کے دکھ کو محسوس کرے گا، اور اس دکھ کو محسوس کر کے اس کو اپنے داخل کی کیفیت بنائے گا، اور اس کا پھر اظہار ہاں، اپنی اور پھر اس کا اظہار تخلیق کرے کے گا. تعلق ٹھیک سے. ہے، بالکل مطلب خارجیت کچھ نہیں ہوتی بالکل جب تک داخلی. ایک شاعر کا داخلی مسئلہ نہ بنے. بے شک، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ناظرین کرام، ہدایت صاحب جو کہ خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ہدایت صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ کلام بھی پیش کریں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، نظم کی ایک مضبوط آواز ہدایت صاحب موجود ہیں. ہم ان سے کلام سماعت کرتے ہیں. ہدایت، یہ جی چاہتا ہے کہ دیر گفتگو کریں، اور لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ بہت کم بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہدایت صاحب سے گفتگو کی جائے. گفتگو ویسے بھی جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ تشنگی رہ جاتی ہے. تو ہدایت، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے جو احباب محبت کرتے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک آپ اپنا کلام ضرور پہنچائیں. میں ایک نظم سناتا ہوں، ضرور بڑی ضرور. بڑی الگ انداز. یہ نظم میں نے منٹو کے نام کی ہوئی ہے. اس کا نام ہے درزی. واہ مجھے للکارنے والو، واہ کرو کیا بات کرنی ہے. واہ برہنہ سر سے پیروں تک شکستہ سا بدن لے کر تمہارے روبرو ہوں میں، بتاؤ کیا سزا دو گے، مجھے تم کیا بتاؤ گے. بہت اچھے. مجھے للکارنے والوں، کرو کیا بات کرنی ہے. برہنہ سر سے پیروں تک شکستہ سا بدن لے کر تمہارے روبرو ہوں میں، بتاؤ کیا سزا دو گے، مجھے تم کیا بتاؤ گے. واہ میں اپنے آپ سے الجھا ہوا وہ سرفراں ہوں جو کسی بھی دائرے میں رہ نہیں سکتا، بہت اچھے. مگر یہ جان لو تم بھی تمہارے دائروں کی سرحدوں سے خوب واقف ہوں. واہ میں اپنے آپ سے الجھا ہوا وہ سرفراں ہوں جو کسی بھی دائرے میں رہ نہیں سکتا، مگر یہ جان لو تم بھی تمہارے دائروں کی سرحدوں سے خوب واقف ہوں. مجھے للکارنے والو، سنو اب تم سنو میری. بہت اچھے. برہنہ جسم ہوں لیکن شکستہ میرے ہاتھوں سے ابھرتا یہ قلم دیکھو، یہ وہ درزی ہے جو تم کو لباس زیست دیتا ہے. بہت اچھے. مجھے للکارنے والو، بہت لباس زیست مت پھاڑو. بہت اچھے، بہت اچھے. خوبصورت نظم. اور ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ اور کلام بھی عطا کیجئے، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تادیر کلام سماعت کریں. میں سناتا ہوں آپ کو کہ درد کی راہ پر نکل آئے. واہ، درد کی راہ پر نکل آئے. راہ پر نکل آئے، ہم کہاں تھے کدھر نکل آئے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. اور زخم ملتے ہی مل گئی آنکھیں. واہ. زخم ملتے ہی مل گئی آنکھیں، واہ. راہ کھلتے ہی پر نکل آئے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ زخم واہ ملتے ہی مل واہ. گئی کیا آنکھیں، کہنے ہدایت. واہ واہ واہ. راہ کھلتے ہی پر نکل آئے. بہت اچھے. واہ اور ایک سر کیا گرا سر مقتل. واہ. ایک سر کیا گرا. سر مقتل، اور پھر سر ہی سر نکل آئے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ایک واہ سر واہ کیا واہ گرا واہ. سر مقتل، واہ 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 واہ. اور پھر سر ہی سر نکل آئے. آپ محفل میں تھے بہت مصروف. واہ. آپ محفل میں تھے بہت بہت مصروف. مصروف، ہم بھی چپ چاپ. بہت اچھے، بہت اچھے. آپ واہ واہ. محفل میں تھے بہت مصروف، ہم بھی چپ ہم چاپ. بھی چپ چاپ گھر نکل آئے. اور عمر بھر کی رفاقتوں میں بھی واہ. فاصلے ہاتھ بھر نکل آئے. بہت اچھے، بہت درد کی راہ پر نکل آئے، بہت ہم اچھے. کہاں تھے کدھر نکل آئے. کدھر نکل آئے. بہت اچھے. ناظرین کرام، آپ نے ہدایت صاحب سے نظم بھی سماعت کی، ان کی غزل بھی سماعت کی، اور آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ یہ جو بظاہر ایک بہت چھوٹا سا انسان موجود ہے، اپنے فن میں کتنا قداور ہے. تو ہدایت، ہم بار بار آپ کو کلام کی زحمت بھی دیتے رہیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ شہر کی ادبی صورتحال پر ہم نے بات کی، ملکی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہر بھی اسی ملک کا حصہ ہے، اور کم و بیش ایسے ہی حالات دیگر صوبوں میں بھی ہیں ادبی طور سے، ہے نا. ہمارے دیگر معاملات سے تو ہے ہی نہیں کہ ہم کوئی گریڈوں کے لیے، اور 19 گریڈ کی نوکری، 18 گریڈ کی، وہ ہمارے مسائل میں دور تک نہیں ہے نا. لیکن یار وہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہدایت کہ وہ ادارے جو ادب کی خدمت کے لیے وجود میں لائے گئے،
ان میں آپ بنیادی طور پر اکیڈمی ادبیات کو لے سکتے ہیں، ہے نا، نیشنل بک فاؤنڈیشن کو لے سکتے ہیں، انجمن ترقی اردو کو لے سکتے ہیں، پھر آپ اپنا اردو لغت بورڈ کو لے سکتے ہیں۔ میں اپنی ذاتی رائے تو آپ کہیں گے تو محفوظ ہی رکھوں گا، ادروائز مجھے لگتا ہے کہ یہ ادارے اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی بن گئے ہیں جیسے پوسٹ آفس ہوتے تھے ایک دور میں، پتہ نہیں آپ نے دیکھے یا نہیں دیکھے، وہ ڈاکیا ہوتا تھا اور پوسٹ مین ہوتے تھے، تو وہ ڈاکیا سائیکل پر گلی میں آتا تھا اور لوگ معلوم ہی کرتے رہتے تھے ہماری کوئی چٹھی آئی ہے، وہ آئی ہوتی تھی اور ڈاکخانے کا جو ہیڈ آفس ہوتا تھا وہ وہاں رکھی ہوتی تھی اور وہ بیچارہ بہت ڈیلے لاتا تھا، پہنچاتا تھا۔ تو یہی تمام ادارے جو ہمارے ارد گرد ہیں بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ سر میں دیکھیں، میرا اطمینان یا آپ کا اطمینان کیا مانے کیا مانے؟ ٹھیک ہے، مانے نہیں رکھتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ آپ نے کتاب چھپوائی، ہم نے آپ کو دیکھا اپنے سامنے سٹرگل کرتے ہوئے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ شخص سر سے پاؤں تک سراپا شاعری ہے، اس کو کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنی برسوں کی ریاضت کے بعد جو کتاب آپ نے چھپوائی ہے، کیا یہ آپ کا کام تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یا میں ایکس وائی زی کوئی بھی، قائد بکر کسی کی بھی بات کریں، بالکل کوئی بھی ایگزامپل ہے، کوئی بھی بندہ ہے، جب مجھے اپنی زندگی بھر کی ریاضتوں کا صلہ یہ ہے کہ میں کتاب چھپوا کے اس کی بھی 500 کاپیز اور میں لوگوں میں بانٹوں گا، تو پھر ادارے ریوڑیاں بانٹنے کے لیے؟ بالکل ایسی، مطلب اداروں کا کام کیا ہے پھر؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، اچھا ایسا نہیں ہے، کام کر رہے ہیں، دکھ رہا ہے سامنے آپ کو، دیکھیں جب دکھنے اور بکنے کی مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو دکھانا تو پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سلسلہ جو ہے وہ انجمن ستائش باہمی والا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، پتہ نہیں، میں حالانکہ میں کنٹروورسیز پہ چھیڑتا نہیں ہوں، اپنے سے کام کرتا ہوں، لیکن میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ سرکار ایوان تو بدنام ہے کہ وہاں سیاست ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل اصل تو سیاست جہاں ہو رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے دوستوں میں لے لیں، آج سے آپ 10 برس پہلے سے آج کا موازنہ کر لیں۔ اگر ہدایت ساحر کہیں جاتا تھا تو وہ اپنی بات کم، قیصر وجدی، عاطف توقیر، کامشا، عمران شمشاد، دوسروں کی ان کی گفتگو، بات زیادہ ان کے کرتا، دوسروں کے اشعار، ان کی وہ بات زیادہ بالکل کرتا، بالکل ٹھیک ہے، آج جو ہے نا وہ مجھے میں کے علاوہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا، نہیں رہا، بالکل صحیح ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ادارے تو جو کر رہے ہیں وہ سب کو دکھ رہا ہے، میرے آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دکھ رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا قصور پتہ ہے کس کا ہے؟ آپ کا اور میرا ہے۔ ہم نے ارزاں کیا ہے خود کو، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیا ہے نا کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں، لائٹ والا، دری والا، بوری والا، مائک والا، سب پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ شاعر ہے بیچارہ، پتہ نہیں کہاں سے وہ 7ویں جو ہے وہ جہان سے وہ چلا ہے، اور اس نے جو ہے وہ ٹیکسی کا کرایہ بھی بھرا ہے، جا کے منافقانہ داد سمیٹی ہے، بیچارے کو کچھ ملا بھی نہیں، ٹھیک ہے، چائے پاپے کھا کے آ گیا واپس۔ بالکل ایسی ہم نے اپنے آپ کو خود ایسے کیا ہے۔ دنیا بھر میں رائٹرز جو ہے نا سب سے زیادہ کماتے ہیں، سب سے زیادہ اچھا خوشحال ہیں۔ ہدایت، میں تمہاری بات سے ایسا نہیں ہے کہ اسے میں یار انگریزی اتنا ہوگی کہ ڈس ایگری وہ نہیں کر رہا، لیکن میں دیکھو، میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اختلاف کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں اور اس سے اتفاق کر رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک عجیب سی بات جو آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ابھی عجیب نہیں ہوگی، لیکن آپ سمجھیں گے۔ آپ ایزی ہو کے بات کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب شعراء کی بات آتی ہے تو ہم نچلی سطح سے نہیں بلکہ وہ لوگ جو منظرنامے پر ہیں انہیں ان کی فہرست ترتیب دیتے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں ایک بار بات کر چکا ہوں، کچھ نام میں لیتا ہوں، کچھ آپ اگر آپ کے حافظے میں ہو تو لیجئے گا، یعنی احمد فراز، منیر نیازی، جان ایلیا، جمیل الدین عالی، افتخار عارف، احمد ندیم قاسمی، یعنی کون غریب تھا؟ اب یہ سب لوگ فائنینشلی بہت مضبوط لوگ ہیں۔ تو مجھے جان بھائی کی ایک بات یاد آتی ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا شاعر غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے ہوا کیا کہ غالب کو ایک فقیر بنا کر پیش کیا، جبکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایک صاحب بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ رہے ہیں، بادشاہوں کے استاد ہیں، وہ غریب ہوں گے؟ میں دہلی گیا، میں
پہلے بھی بارہا اس کا اظہار کر چکا ہوں، دہلی میں ان کے آپ میوزیم میں جائیں اور ان کے جو کھانے ہیں، جو غالب کھانا کھایا کرتا تھا، وہ آج آپ کے یہاں اپر کلاس ڈیفینس میں لوگ نہیں کھا سکتے. ایگزیکٹلی 2-3 طرح کی تو یخنی استعمال کرتا تھا. ایگزیکٹلی. آپ نے اتنی شکل بگاڑ کر پیش کر دی، یعنی غالب کو آپ نے ایک مولوی کے طور پہ پیش کر دیا اتنی بڑی داڑھی بنا کر. وہ بیچارہ مر رہا تھا تو 2-3 روز کا شیو تھا. اسی طرح آپ نے علامہ اقبال کو ایک مولوی بنا کر پیش کر دیا. مطلب یہ نہیں کریں. آپ اس کو شاعر رہنے دیں، آپ اسے شاعر رہنے دیں، وہ ہمارے لیے زیادہ بڑا ہے. دیکھیں نا، تو پھر وہ شعر وہ آئے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب، تو لوگوں نے کہا شاید فقیر ہی تھا یار. مطلب ایسا نہیں تھا. اور ہم اپنے عہد میں دیکھ، ہم نے فقیر کے معنی بدل لیے نا، معنی بدل لیا ہم نے. ان استعاروں کو بالکل مختلف ہی سمت لے گئے، اپنے مفہوم ہم نے. مجھے میرے ایک دوست ہے سعید بھائی، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انوکھی ہی واردات ہوئی، ہمیں نصیب کے معنی غلط بتائے گا. ہمیں نصیب کے معنی غلط بتائے. بالکل ایسی ہے. اور ایسا بالکل بھی نہیں. میں تو یار نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا شاعر اور وہ غریب ہو. دیکھیں یہ تو قدرتی معاملات ہیں، لیکن ہم دیکھیں نا، میں نے کچھ نام آپ کے سامنے لیے، فائنینشلی وہ بہت اچھے سیٹ ہیں. یعنی آپ آخری سطح تک آ جائیں، رحمان فارز تک آ جائیں، شکیل جاذب تک آ جائیں، آپ عباس تابیز تک آ جائیں. مطلب انہوں نے الحمدللہ کروڑوں روپے کے گھر انہوں نے بنائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ غربت، آپ دیکھیں، اب چونکہ احمد آپ کا بھی دوست ہے، ہمارا بھی دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عزتوں سے نوازیں. تو ہمارے یہاں ایک استعارہ جو تھا کہ ہم کہتے تھے نوید جو ہے کل وقتی شاعر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فائنینشلی ہم کہتے تھے ٹوٹا ہوا ہے. ایسی بات ہوتی تھی نا. لیکن آپ نوید کے بارے میں یہ جان لیجئے، آپ کے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا میں 40 لاکھ روپے کی کتابیں اب تک تقسیم کر چکا ہوں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا شاعر ہے. اچھا شاعر کبھی معیار. ایگزیکٹلی. میں وہی آپ کی اس بات کی طرف آ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اس سارے اس دیار میں نا، اس میں جہاں پہ سب چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں سب، ایک سرپٹ گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں، وہاں پر وہ لوگ، دیکھیے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، کتابیں چھپوانے سے نا آپ 100 کتابیں چھپوا لیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن معیار کی اگر ایک کتاب ہوگی نا، شکیب جلالی کو دیکھ لیں، دیوان غالب اٹھا لینا یار. آپ یار فیض صاحب کی میرے 21 یا 22 غزلیں ہیں ٹوٹل. اس سے آگے انہوں نے بالکل، مجھے جو یقین ہے، میرے 22-24 سے زیادہ غزلیں. بات یہ اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ دکھتا ہے نا آپ کو، کتنا سا ہونا دکھتا ہے. آپ نے 30 چیزیں بھی دے دی تو وہ نکل جائیں گی، بالکل لوگوں تک پہنچیں گی. مسئلہ سارا یہ ہے، دیکھیے انفارمیشن کے اس دور میں نا لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ صحیح اور مکس اپ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. معیاری اور غیر، اچھا میں معیاری غیر معیاری کی دوڑ میں بھی نہیں پڑتا. میں یہ بات کرتا ہوں کہ کیا چیز کتنا اثر کر رہی ہے سامنے والے پہ، ایک قاری پہ. مثلا میں ایک بات کر رہا ہوں، جیسے میرے دوستوں میں صرف میں واحد آدمی ہوں جس کی ابھی تک کتاب نہیں آئی، ٹھیک ہے. مگر میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے، حالانکہ مجھے کتنے دوست میرے اسپانسر کر چکے، کہہ رہے یار ہم پیسے لگا رہے ہیں، تجھے رائلٹی بھی دیں گے، تو چھپا. مجھے کچھ اداروں نے بھی کہا، یہ بات نہیں ہے. مگر میں ایک بات جانتا ہوں کہ یار مثلا میری کتاب میں کچھ ایسا تو ہو کہ میں کسی کو دوں تو اگلا اس کے جب پیسے خرچ کرے تو اس کو وصول تو قیمت. میں نے زندگی بھر کے اپنے دکھوں کا رونا رویا تھا اس میں. ہاں صحیح بات ہے، اپنی ذات کا، اس میں کوئی اجتماعی لوگوں کے مسائل وہ کوئی ڈسکس نہیں، اور فن کی وہ سطح نہیں. مطلب یہ جنرل ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہاں. تو بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی بھر دیکھیں ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تحریر میں آئے گی تو وہ. لیکن کتاب جو ہے نا، جو پیپر ہے نا، وہ رہتی دنیا تک آپ کی گواہی ہے. مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بلائی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. بہت اچھا. تو جو آپ کی گواہی ہے نا یار، وہ گواہی تو پکی ہو نا یار، وہ گواہی مضبوط، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے روپ ڈالنا ہے کہ میں 5 کتابوں کا مصنف ہوں، میری 70 کتابیں آ گئیں، میری 70 کتابیں ہیں، میری 80 کتابیں ہیں. کاش ان 70 کتابوں کی جگہ 7 شعر ہو جاتے تو ایک قوم کا بھلا ہوتا ہے یار. تو 70 کتابیں تو یار، تو وہ گفتگو تو یوں ہی چلتی رہے گی. بلکہ میں ایک چیز اور کہوں ہدایت، کہ ایک بڑا مسئلہ ہم جو دیکھتے ہیں، مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ گفتگو میں آتا ہے کہ یہ کتاب کا شاعر ہے، یہ مشاعروں کا شاعر ہے، یہ تو مرنے کے بعد زندہ رہے گا. بھائی ان باتوں سے نکل جائیں. حقائق یہ ہیں کہ جو جتنے قد کا شاعر ہے اسے اس کی زندگی میں بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے. جان صاحب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اننون تھے، لوگ جانتے نہیں تھے، انہیں زندگی میں بھی یہ مقبولیت حاصل رہی. فراز صاحب زندگی میں بھی انہیں عزتیں میسر آئیں.
منیر نیازی زندگی میں، تو یہ غلط فہمی نکال دیں. یہ میرا خیال ہے ان ناکام لوگوں کا نعرہ ہے کہ جنہیں زندگی میں نہیں سراہا جا رہا، تو کہتے ہیں ہماری تو کتاب بعد 100 سال بعد ہم ڈسکور ہوں گے. اور بھائی آپ کو آپ کے دور میں نہیں مان رہے، کیا غالب کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے دور میں دستکار دیا گیا تھا، وہ اس وقت بھی غالب تھا. میر کوئی دتکارا ہوا آدمی تھا، ایسا نہیں. اپنے عہد میں بھی وہ شناخت بنائے چکے تھے، وہ مانے جاتے تھے. تو جب تک آپ اپنے ذہنوں سے یہ بات نہیں نکالیں گے کہ یار اچھے شعر کا فیصلہ تو 100 سال بعد ہوتا ہے، بھائی آپ برا شعر کہہ لیں، کم سے کم یہ تو معلوم ہو جائے آپ برے شاعر ہیں. یار کم سے کم یہ اعزاز تو حاصل کر لیں. سر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے ایک دفعہ پروگرام میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ نارملی ایک یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی آؤٹ کلاس چیز ہو تو ہم کریں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے آپ نا تاج محل کا خواب دیکھ کے نا آپ گروندے بنانا چھوڑ دیں. ہاں یہ تو نہیں، آپ گروندے وہ بناتے تو رہیں، جاری رکھیں، گروندے پہنچ بناتے جائیں رہیں گے آپ. تاج محل بھی بن ہی جائے گا. بالکل صحیح. تو میں اکثر جو ہے نا اپنے دوستوں کو یا نئے آنے والوں کو میں ایک بات یہ کرتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ. اور ایک چیز جو بہت ضروری ہے، تو جون بھائی نے بھی کہا تھا کہ جنہیں پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ جس تہذیب کی پیٹھ پہ سوار ہو کے ہم اپنے حال تک پہنچے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہو، اس کا ادراک ہو، تاکہ ہم اپنے آنے والے کل کا تعین کر سکیں. میں بالکل بہت اچھی بات ہے. میں بلکہ اگر آپ اجازت دیجئے تو اس بات کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ پڑھنے سے کوئی یہ نہیں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھیں یا آپ اسکولوں میں پڑھیں، اپنا مطالعہ وسیع کیجیے آپ، ہے نا. کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے دوستوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تقسیم کی ہیں، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت جلد کوئی کورٹ وورٹ میں ان کے لیے مقدمات دائر نہیں ہو جائیں کہ بھائی یہ تو اپنا نام نہیں لکھ پا رہے، آپ نے ان کو پی ایچ ڈی. میں وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں، پنجاب میں ایک یونیورسٹی میں تھا، ایک ایونٹ ہو رہا تھا. تو وہاں پہ نا وہ ماسٹرز کے بچے فارغ ہوئے تھے وہاں یونیورسٹی سے، تو وہاں ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں کے ڈین بڑے مزیدار آدمی تھے. انہوں نے جو ہے ان کو یہ کہا کہ بھائی مبارک ہو، ڈگری آپ نے لے لی ہے، اب کچھ پڑھ بھی لیجئے گا. بہت اچھی پڑھنے سے بات، مراد بہت یہ تھی اچھی نا بات. کہ ڈگری کے لیے تو ہم ایک مخصوص ایک نصاب پڑھتے ہیں نا، واہ. لیکن پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے آپ کو مختلف چیزیں پڑھنی. بھائی دیکھیں، امریکہ میں ایک شاعر تھا، افتی نام تھا ان کا، آپ جانتے ہوں گے. وہ مطلب بہت گفتگو میں رہے. ان کو میں دانستہ شاعر کہہ رہا ہوں، اور کیونکہ کسی خاص جنس کی میں وہ نہیں کروں گا تسلیم. اس نے کتاب دی بڑے احترام سے اور کہا کہ صاحب، وہ پھر دوسری تقریب میں ملے تو ان سے کہا کہ آپ نے وہ میری کتاب پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا میری غلط ہے، تو رہن دے، تو آپ پڑھی سی یا نہیں پڑھی سی؟ اس نے کہا تو مجھے تو رہنے دے، تو نے خود بھی پڑھی اپنی کتاب یا نہیں پڑھی؟ تو ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں ہدایت صاحب، خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ہدایت صاحب سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں نوجوان نسل کے ممتاز اور نمائندہ شاعر ہدایت صاحب موجود ہیں، جو خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہدایت صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ کچھ کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. جی ہدایت. ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کی سماعت. جی ضرور، عطا کیجیے. نظر بھر سے چلا تھا میں، واہ، سو آیا تھا محبت تک. واہ، بہت اچھے. نظر بھر سے چلا تھا میں، سو آیا تھا محبت تک. ضرورت میں رہا تیری مگر تیری ضرورت تک. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. نظر بھر سے چلا تھا میں، سو آیا تھا محبت تک. ضرورت میں رہا تیری مگر تیری ضرورت تک. واہ. خیال و خواب تھے اس کے، سو اس کو دے دیے میں نے. بہت اچھے. خیال و خواب تھے اس کے، خیال و خواب تھے اس کے، واہ، سو اس کو دے دیے میں نے. واہ. پھر اس کو سونپ دی آخر دل و جاں کی حکومت تک. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت. خیال و خواب تھے اس کے، سو اس کو دے دیے میں نے. پھر اس کو سونپ دی آخر دل و جاں کی حکومت تک. اور محبت قید ہے ایسی کہ اس میں جو بھی آتا ہے. واہ. محبت قید ہے ایسی، محبت قید ہے ایسی کہ اس میں جو بھی آتا ہے تڑپ کر جان دیتا ہے، نہیں ہوتی ضمانت تک. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. محبت قید ہے ایسی کہ اس میں جو بھی آتا ہے تڑپ کر جان دیتا ہے، نہیں ہوتی ضمانت تک.
اور کسی تیشے سے سر پھوڑیں واہ بہا دیں خون کی نہریں. بہت اچھے. کسی تیشے سے سر پھوڑیں بہا دیں خون کی نہریں, دل فرہاد ہم کو تو نہیں یہ بھی سہولت تک. بہت اچھے بہت اچھے. واہ 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 بہت اچھے. کسی تیشے سے سر پھوڑیں واہ بہا دیں خون کی نہریں, واہ دل فرہاد ہم کو تو نہیں یہ بھی سہولت تک, اور تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا تھا. واہ تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا تھا. تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا تھا, میں سچ مچ بھول بیٹھا ہوں تمہاری شکل و صورت تک. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہدایت. واہ میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا تھا, میں سچ مچ بھول بیٹھا ہوں تمہاری شکل و صورت تک. بہت اچھے. اور کسی بھی ساز سے میرا تعلق ہے وہی شاعر. واہ کسی بھی ساز سے میرا وہی تعلق ہے وہی شاعر, جو خسرو سے چلا تھا اور آ پہنچا ہے راحت تک. بہت اچھے بہت نظر اچھے. پھر سے چلا تھا میں, واہ واہ سو آیا تھا محبت تک. بہت اچھے ضرورت میں رہا تیری مگر تیری ضرورت تک. بہت اچھے. ایک نظم, ایک تماشا بین الجال. اچھا, بین الجال کی ترکیب میں نے انٹرنیٹ کے لیے استعمال کی اچھا ہے, واہ واہ حالانکہ یہ ترکیب بن نہیں رہی, لیکن میں نے بنائی اس لیے ہے کہ ہم جب کالج حاضہ لکھتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے یونیورسٹی حاضہ لکھتے ہیں تو بین الجال تو نہیں ہو سکتا. بالکل. چل تو بتانا ضروری ہوتا ہے نا. نیند الجھی ہوئی ہے آنکھوں سے, خواب حیراں کھڑے ہیں کمرے میں, بہت اچھے. میں کہ پہم اداس بیٹھا ہوں در و دیوار ہیں تماشائی. نیند الجھی ہوئی ہے آنکھوں سے, خواب حیراں کھڑے ہیں کمرے میں کہ پہم اداس بیٹھا ہوں در و دیوار ہیں تماشائی. کچھ کتابیں ہیں آس پاس میرے, جون سروت شکیب غالب میر کر رہے ہیں دوائے درد مگر. واہ کچھ کتابیں ہیں آس پاس میرے, جون سروت شکیب غالب میر کر رہے ہیں دوائے درد مگر. میں کہ چپ چاپ سوچ میں گمسم, میں کہ چپ چاپ سوچ میں گمسم, ان کو بتلاؤں کس طرح آخر, جم چکی گرد اب کتابوں پر لفظ الجھے ہوئے ہیں بین الجال. واہ اشتہاری مہم کے بیچوں بیچ شاعری فیس بک پہ رسوا ہے, واہ اور زباں آ گئی ہے گھٹنوں پر. بہت اچھے یار بہت اچھے. شاعری فیس بک پہ, شاعری اشتہاری مہم کے بیچوں بیچ واہ واہ شاعری فیس بک پہ رسوا ہے, واہ واہ اور زباں آ گئی ہے گھٹنوں پر. بہت اچھے. ہدایت ہم دلی خواہش ہماری یہ ہے کہ ایک نظم یا ایک غزل اگر آپ کے حافظے میں ہو یا دیکھیں تو ضرور پیش کریں. ایک نظم آپ کو سناتا ہوں, اس کا عنوان ہے مداری. واہ بھائی کیمرہ مین ہوں, آپ سے معذرت کے ساتھ, آپ کے لیے نہیں. بلکہ میں آپ کے لیے سہولت آپ کو مہیا کر دوں کہ میں نے ایک نظم کہی تھی کہ مداری ڈگڈگی کو جب بجانا بھول جائے, تماشا دیکھنے والے تماشا ہوتے جاتے ہیں, واہ واہ مداری ڈگڈگی کو جب بجانا بھول جاتے ہیں. تو میں نے آپ کی سہولت کے لیے شعر کہا ہے کہ بلا تکلف آپ سنائی اور کسی معذرت کی ضرورت نہیں. خبر کچھ اس طرح پھیلی کہ جیسے آگ جنگل میں, واہ کہ ہر سو گاڑیوں کا شور برپا تھا, جہاں پر کچھ مداری کیمرے لے کر تماشا بیچنے کو آن پہنچے. واہ تماشا ایک لڑکی کا, واہ برہنہ جسم وہ لڑکی کہ جس کے گرد کچھ وحشی درندے تھے, وہی اللڑ جوان لڑکی جسے کچھ بھیڑیوں نے اپنی خواہش میں ہوس میں نوچ ڈالا تھا. مداری بھیڑیوں کی چال پر نظریں جمائے تھے, کسی کے ہاتھ میں مائک تو کوئی کیمرے مرکوز کرنے میں لگا تھا بس. مگر یہ کون بتلاتا, مگر یہ کون بتلاتا, خبر سے بھی ضروری تھا برہنہ جسم لڑکی کے بدن کو ڈھانپ لینا, پر سبھی کو ایک جلدی تھی براہ راست منظر کو ہوا میں بھیجنے اور بیچنے کی بس. واہ 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 واہ. بریکنگ پر بریکنگ تھی, بیاں کردہ خبر کیا تھی, تماشا تھا بس عصمت کا, تھی جتنی سسکیاں آہیں وہ ساری جم چکی تھیں برف کی سل میں. بریکنگ اس طرح سے تھی, یہ وہ معصوم لڑکی ہے جسے کچھ بھیڑیوں نے اپنی خواہش میں ہوس میں نوچ ڈالا ہے. یہ اس کے جسم پر دیکھیں, تشدد کے نشان دیکھیں, یہی وہ 8 ملزم ہیں, نہیں یہ 7 ملزم ہیں. نہیں اور ہاں میں گھن چکر, خبر شرم و حیا کے دائروں سے 2 قدم باہر ہی نکلی تھی کہ اس لمحے برہنہ جسم لڑکی نے بالآخر خودکشی کر لی. بہت اچھے خوبصورت نظم. تو یہ جو ہمارا ایک المیہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم بنا تصدیق کے خبروں کو لے کے, بلکہ میں تو اس سے تھوڑا سا اور اس میں وسعت کے تعلق سے کہ ہم نے تو ایک الیکٹرانک اس کو کیمرے تک وہ نظم کیا,
لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ آنکھ بھی ایک کیمرہ ہے جو یہ مناظر دیکھ رہی ہے اور وہ خاموش ہے نا. تو بہت اچھا کلام پیش کیا ہدایت, بہت اچھی گفتگو آپ نے پیش کی, اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری میں آپ کا بے حد شکریہ, آپ کا بے حد شکریہ. چونکہ میں ایک چیز جاتے جاتے اکثر یہ میں کہتا ہوں, آج کل میں نے اس کو اپنا وہ بنا لیا ہوا ہے کہ لازمی یہ بات کرنی ہے کہ ہمارا مسئلہ, ہماری یوتھ کا مسئلہ, ہمارا مسئلہ ایک بہت اہم یہ ہے کہ ہم اپنا خواب چھوٹا رکھتے ہیں, خدشہ بڑا کر لیتے ہیں, بہت اچھا, جو ہمارے خواب کھا جاتا ہے. بہت تو میری تمام نوجوانوں سے ایک گزارش ہے, یہ میرا پیغام خواب سمجھے آج بڑے کا, رکھیں. کہ خواب بڑا رکھیں, واہ. خدشہ نہیں. واہ. اس لیے کہ جب آپ کا خواب بڑا ہوگا, خدشہ چھوٹا ہوگا, تو تعبیر یقینی طور پہ آپ کی ہے, ورنہ خدشات آپ کے سارے خواب کھا جائیں گے بہت اور اچھا, آپ یوں ہی گھومتے رہیں گے. بہت اچھے, بہت شکریہ, بہت شکریہ ہدایت صاحب. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. آج ہمارے ساتھ مہمان تھے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر, نظم کے تعلق سے ایک مضبوط آواز, ہدایت صاحب. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.